گئے. اب علی سے سنیے کہ کیا ہوا. کون بتائے گا؟ فرماتے ہیں حکم رسول پر میں چلا اور میں مکے پہنچا. مجمع امنڈ آیا، اس لیے کہ محمد نے کوئی فرمان اللہ کا بھجوایا ہے اور وہ ان کا چچادار بھائی سنائے گا. تو گھروں میں کوئی بیٹھا نہیں. مکے کے گھر کے دروازے کھل گئے، سب باہر آ گئے. جو باہر تھے وہ بھی کعبے میں جمع ہو گئے کہ کون سا فرمان آیا ہے. ایسے میں مولا کہتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی تلاوت شروع کی کہ اللہ اور رسول تم سب پہ تبرہ کرتا ہے. آئے کافرو مشرکو، اللہ تم سے برات اختیار کرتا ہے اور اس کا رسول. اور خبردار اب آج کے بعد کوئی کعبے میں نہ آئے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی اعلان ہوگا. جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ ایک اکیلا ہزاروں کے مجمع میں انہی کو برا کہہ کر انہی پہ لعنت کر کے ان کے عیب بیان کر رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب کے چہروں سے غصہ ظاہر تھا اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ کانپ رہے تھے اور ان کے اختیار میں ایسا تھا کہ جیسے وہ میرے اعلان کے بعد مجھ پر حملہ کریں گے اور میری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور میرے ٹکڑے کر کے مکے کی پہاڑیوں پر پھینک دیں گے. ایسا لگتا تھا کہ وہ امن کر میری طرف آ رہے تھے، لیکن میں سورہ پڑھتا جا رہا تھا لیکن کوئی قریب نہ آ سکا، اس لیے کہ جب میں نے سورہ پڑھنا شروع کیا تو ذوالفقار کے دستے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک بھی لفظ بولے. اب جب یہ منزل آئی تو بات سمجھ میں آئی کہ کیوں کسی کو واپس بلایا اور کیوں کہا تم جاؤ یا وہ جائے. جو تم سے ہو، اگر کوئی اور آتا تو وہ پوچھتے تم کون ہوتے ہو ہم کو منع کرنے والے. کل تک تو تمہارے باپ دادا اور تم بھی اسی طرح طواف کر رہے تھے. علی گئے ہیں، علی گئے ہیں. اگر کوئی ایسی منزل آتی تو کافر کہتے یا علی آپ ایسا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کل تک تو آپ کے باپ ابو طالب بھی اسی طرح آتے تھے. سورہ برات ایمان ابو طالب کی دلیل کہ کسی کافر نے پلٹ کر ذکر ابو طالب نہیں کیا. کفر بھی ابو طالب کے ایمان کا قائل تھا. کافر ابو طالب کو با ایمان کہتا ہے اور مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. اب بھی کہتا ہے دوسری منزل وہ تھی کہ جب فرمان رسول جاری ہوا کل علم مرد کو دیں گے ہم، رجل یعنی مرد کو علم عطا کریں گے. اور پھر اعلان کرتے گئے رسول اللہ کل فوج کا علم مرد کو ملے گا جو کرار ہوگا،
جو غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اور راوی کہتا ہے کتنے لوگ تڑپے کہ کل یہ علم ہم کو ملے، چونکہ اعلان والا علم تھا، یوں ہی دے دیا تو وہ دے دیا وہ الگ، اس میں شرطیں تھیں، تو کون نہ چاہے کہ وہ شرطیں ہم پر پوری اتر جائیں۔ اس میں پہلی شرط تو مرد کی تھی، پھر شرط تھی کہ اللہ اور رسول سے وہ پیار کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ کرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے، غیر فرار ہے، وہ کبھی میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا، اور جب جاتا ہے فتح ہی پاتا ہے۔ ارے اس پوری حدیث سے سمجھ لیتے کہ اسلام کے لشکر میں ایک کے سوا کون ہے ایسا جس پہ ہر شرط نظر آ جائے۔ سب کو پتا تھا کہ علم کس کو ملے گا، کیا سب نے اپنا جائزہ نہیں لیا ہوگا کہ پہلی شرط ہے رجل، تو سب نے اب کو دیکھا ہوگا میں رجل ہوں کہ نہیں، سب کو پتا کہ پہلی شرط کیا ہے، پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ شرط ہے کہ کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو، تو کیا سب نے اپنے کو دیکھا نہیں ہوگا میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، تو سب کو پتا تھا۔ یہ فضیلت بھی فرمان رسول کے مطابق علی کے حصے میں آئی۔ پھر راوی کہتا ہے کہ نہ بھولوں گا میں وہ فخر کا مقام کہ جب فرمان رسول علی کے لیے جاری ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ لشکر لے کر چلے، اور یہ وہ لڑائی تھی جس پہ رسول جا رہے تھے اور اس میں علی نہیں جا رہے تھے، لشکر تھا اور رسول اللہ تھے، اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر یہاں جا رہا ہوں، اس لیے کہ دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ جب میں مدینہ چھوڑ دوں تو دشمن نے یہ طے کیا ہے، جبریل نے ہم کو آ کے بتایا ہے، اللہ کا حکم سنایا ہے کہ دشمن نے طے کیا ہے کہ وہ مدینے پہ یلغار کر کے یہاں کی عورتوں کو اسیر کریں گے اور بچوں کو قتل کریں گے، اس لیے اللہ نے طے کیا کہ میں لشکر لے کر جاؤں، لیکن تم میرے خلیفہ بن کر مدینے میں رہو۔ رسول لشکر لے کر چلے، ابھی آدھی دور پہنچے تھے کہ کچھ آوازیں آئیں، رسول اللہ اپنے بھائی علی سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے اس لڑائی میں علی کو نہیں لے جا رہے، شر تو کہیں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، اسی لیے چاروں کل اترے کہ دعا مانگتے رہو کہ شر سے محفوظ رکھ، اسی لیے چاروں کل پڑے جاتے ہیں، گھر میں لٹکائے جاتے ہیں، اشار کیا جاتا ہے کہ وہ نشناش، وہ خناش جو دماغوں میں رہتا ہے وہ کہیں بھی شر پیدا کر سکتا ہے، اس لیے دعا کرو پروردگار اس شر سے ہم کو بچا لے۔ تو علی گھوڑے پہ سوار اور ذوالجناح پر بیٹھے، ذوالجناح الگ ہے، مرتجز الگ، 5 گھوڑے ہیں رسول اللہ کے، بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں
تقریروں میں وضاحت کر دوں، کتاب میری آ چکی ذوالجناح پر 800 صفحے کی، اس کو پڑھنا چاہیے ہر ذاکر کو، بے تکی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ سارے گھوڑے الگ الگ ہیں، مرتجز گھوڑا الگ ہے، ذوالجناح الگ ہے۔ ذوالجناح کا نام مرتجز نہیں ہے، سب کے رنگ الگ ہیں، سب کی قامت الگ ہے، سب کی خصوصیات الگ ہیں، سب کے نام کے معنی الگ الگ ہیں۔ 5 گھوڑے مخصوص تھے پیغمبر کے، کئی بار پڑھ چکا ہوں، جس میں ایک عقاب ہے، ایک میمون ہے، ایک مرتجز ہے، ایک ذوالجناح ہے۔ یہ سارے گھوڑے الگ الگ ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو گھوڑے ہیں، لہوف ہے، ورد ہے، یہ سب تقریباً 100 گھوڑے سرکار کے ایسے ہیں جن کی نگرانی ہوتی تھی۔ ان میں سے جو مخصوص گھوڑے تھے وہ آپ نے تقسیم کیے۔ عقاب حضرت علی اکبر کو دیا، میمون حضرت قاسم کو دیا، مرتجز حضرت عباس کو دیا، ذوالجناح امام حسین کے پاس تھا، اس لیے آپس میں ذوالجناح اور مرتجز کو ملائیں نہ۔ ذوالجناح ذوالجناح ہے، وہ اس کا نام ذوالجناح کا نام ذوالجناح ہے۔ مرتجز کے معنی ہے وہ گھوڑا جب دوڑے تو ایسا لگے رجس پڑھا جا رہا ہے۔ رجس کہتے ہیں بادل کی گرج کو اور بجلی کی کڑک کو، اس لیے مرتجز نام تھا کہ جب چلتا تھا تو لگتا تھا بادل کا ٹکڑا پرواز کر رہا ہے اور اس میں بجلی چمک رہی ہے۔ ذوالجناح کے معنی ہے جب پرواز کرے تو لگے اپنے پروں پہ اڑ رہا ہے۔ ذوالجناح الگ ہے، مرتجز الگ ہے۔ عقاب لگتا تھا کہ عقاب فضا میں تیر رہا ہے۔ میمون جس کے قدموں میں برکت ہو، میمون کے معنی خیر و برکت کے ہیں، چونکہ اس کے قدم میں یہ خصوصیت تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو لگتا تھا چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ مقابل کے گھوڑے کی پیشانی پر اگلے قدم مار دیتا تھا اور قامت کو بلند کر لیتا تھا، سوار کا ساتھ لڑائی میں دیتا تھا۔ یہ حضرت قاسم کا گھوڑا ہے۔ تو آج علی ذوالجناح پہ بیٹھے، جنگ سلاسل میں مرتجز پہ بیٹھے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر ذوالجناح پہ بیٹھے اور گھوڑے کو تیز دوڑایا اور لشکر کے قریب پہنچے۔ رسول اللہ کو علم ہوا کہ علی آ رہے ہیں، آپ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر علی کا انتظار کیا اور پھر پوچھا علی تم کیوں آ گئے؟ میں نے تو تم کو مدینے میں چھوڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے جنگ تبوک میں نہیں لے جا رہے۔ کہا نہیں، میرا تمہارا رشتہ ایسا ہے، فرمان رسول جیسے موسیٰ اور ہارون، میں اس امت کا موسیٰ ہوں، تم اس امت کے ہارون ہو۔ جیسے موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے ہوئے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، میں نے تم کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بس یہ کہ تم میرے بعد ہو، جیسے میں ویسے تم، بس فرق یہ ہے میرے لیے نبوت ہے، تم نبی نہیں ہو، خلیفہ ہو میرے۔ یہ فرمان رسول آیا، علی واپس ہوئے، علی واپس ہوئے۔ اب جب واپس ہوئے تو ذوالجلال کی باگیں علی نے کھینچی اور تیز چلے واپس مدینے۔ لیکن اس تیزی میں ایک بار ذوالجلال نے اپنے قدموں کو روکنا شروع کیا، ٹھہرنے لگا۔ مولا علی نے پوچھا کیوں رک رہا ہے؟ کہا مولا
اگر آگے گیا تو گر جاؤں گا. گڑھا ہے آگ کے دشمنوں نے ایک کنواں کھودا ہے. اب پتا چلا آج ذوالجناح پہ کیوں آئے ہیں. ایک گڑھا کھودا ہے، اس گڑھے میں موت کا سامان ہے، اوپر سے خس و خاشاک ڈال دیا گیا ہے تاکہ میں جب اس پر چلوں تو میں نیچے گر جاؤں. میں رک رہا ہوں اس لیے کہ وہ کنواں بہت چوڑا ہے. وہی وقت تھا کہ جب وہ ٹھہر رہا تھا اور علی نے حکم دیا ٹھہر نہیں، آگے بڑھ جاؤ. بس علی کا حکم تھا کہ اس نے اگلے قدم جو اٹھائے تو وہ کنویں کے پار تھا. وفادار کو اور پھر حکم دیا سب کو کہ اوپر سے یہ گھاس اور چٹائی ہٹاؤ. اب جو وہاں سے گھاس اور وہ چٹائی ہٹائی گئی اور جھاڑ جھنکار ہٹا تو ایک وسیع کنواں نظر آیا. اس میں صاحب مناقب شہر عاشوق نے یہ جملہ لکھا ہے اور اسی پہ میں بات کو روک دوں ورنہ موضوع بدل جائے گا کہ علی نے جب اس کنویں کو دیکھا تو اس میں عجائبات نظر آئے جسے بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. یعنی علی کے لیے ایک ایسا کنواں تیار ہوا تھا جس میں موت رکھی تھی علی کے لیے دشمن نے. اب وہ کیا تھا وہ کبھی کسی اور تقریر میں عرض کریں گے کہ کس طرح اس کنویں کو بنایا گیا تھا کہ علی اگر اس میں گریں تو بچ نہ سکیں. گھوڑے نے بتا دیا، گھوڑے نے پتا تو مولا کو بھی تھا، پتا تو مولا کو بھی تھا، لیکن چاہا کہ میرا یہ راہوار بتائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جب تک جانور میں بھی معرفت امام نہ ہو وہ کربلا نہیں جاتا. انسان تو انسان ہے، انسان تو انسان ہے. اب قیامت تک کربلا وہی جائے گا جو امام کی معرفت رکھتا ہے. جسے معرفت نہیں وہ زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا. ذوالجناح کو معرفت تھی اس لیے وہ کربلا گیا.